یہ کہانی محض ایک خفیہ معاہدے کی خبر نہیں، بلکہ طاقت، خوف، حکمت عملی اور عالمی سیاست کے اس پیچیدہ جال کی داستان ہے جس میں ہر دھاگا کسی نہ کسی ریاستی مفاد سے بندھا ہوا ہے۔ اور جب اس جال کو غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف علاقائی کشیدگی ہے، دوسری طرف عسکری توازن ہے، تیسری طرف عالمی طاقتوں کی چالیں ہیں، اور چوتھی طرف وہ خاموش مقابلہ ہے جو بند کمروں میں طے ہوتا ہے مگر اس کے اثرات سرحدوں، سمندروں اور آسمانوں تک پھیل جاتے ہیں۔ حال ہی میں سامنے آنے والی رپورٹ جسے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے شائع کیا اور جس کا حوالہ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے دیا ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایران اور روس کے درمیان تقریباً 500 ملین یورو کا ایک خفیہ دفاعی معاہدہ طے پایا، جس کے تحت روس ایران کو ہزاروں جدید کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے میزائل فراہم کرے گا۔ اور یہ محض ہتھیاروں کی خریداری نہیں بلکہ ایک طویل المدتی عسکری تعاون کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے، اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ معاہدہ دسمبر میں ماسکو میں طے ہوا اور اس کے تحت روس 3 برس کے عرصے میں 500 لانچر یونٹ اور 2500 جدید میزائل فراہم کرے گا۔ اور یہ ترسیل ایک ساتھ نہیں بلکہ مرحلہ وار ہوگی، یعنی 2027 سے 2029 تک مختلف اقساط میں یہ نظام ایران کو منتقل کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ فوری جنگی ضرورت نہیں بلکہ مستقبل کی عسکری منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس معاہدے کی بات چیت روسی سرکاری اسلحہ برآمد کنندہ ادارے روسوبوران ایکسپورٹ اور ایرانی وزارت دفاع کے نمائندوں کے درمیان، اور یہی وہ نقطہ ہے جو عالمی مبصرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ جب ریاستی سطح پہ اس نوعیت کے دفاعی معاہدے ہوتے ہیں تو وہ صرف ہتھیار نہیں بلکہ سفارتی پیغام بھی ہوتے ہیں، اور اکثر یہ پیغام ان ممالک کے لیے ہوتا ہے جو براہ راست فریق نہیں ہوتے مگر خطے میں اثر ضرور رکھتے ہیں۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کندھے سے فائر ہونے والا میزل، جسے عسکری اصطلاح میں مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم کہا جاتا ہے، یہ عام میزل نہیں ہوتے، یہ چھوٹے متحرک اور انتہائی خطرناک دفاعی ہتھیار ہوتے ہیں جو کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں کسی بڑی گاڑی یا لانچ پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک تربیت یافتہ سپاہی انہیں اپنے کندھے پہ رکھ کر بھی فائر کر سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں یہ نظام جنگی توازن بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی جانب سے ایسے ہتھیاروں میں دلچسپی کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہے بلکہ چند برسوں میں جو گزرے ہیں ان کے واقعات کا یہ تسلسل دکھائی دیتا ہے، خاص طور پہ وہ فضائی حملے جس میں اس کے عسکری اور جوہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا، کیونکہ جدید جنگ میں سب سے بڑی برتری فضا پر کنٹرول ہوتی ہے، اور اگر کوئی ملک دشمن طیاروں کو اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے سے روکنے کی صلاحیت حاصل کر لے تو اپنی دفاعی پوزیشن کو کئی گنا مضبوط بنا لیتا ہے۔ گزشتہ برس جب امریکی افواج نے ایران کے اہم جوہری مراکز پہ حملے کیے تھے تو اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جوہری صلاحیت تباہ ہو چکی، لیکن ابتدائی انٹیلیجنس اندازوں میں یہ کہا گیا کہ یہ پروگرام مکمل ختم نہیں ہوا بلکہ صرف کچھ عرصے کے لیے پیچھے چلا گیا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ایران کی عسکری حکمت عملی کو سمجھنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ریاست سمجھتی ہے کہ مستقبل میں دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے تو وہ لازماً اپنے فضائی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی۔ ایرانی حکام مسلسل یہ موقف دہراتے رہے ہیں کہ وہ جنگی نقصان سے نکل چکے ہیں اور ان کی صلاحیت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور یہی دعویٰ اس ممکنہ معاہدے کے پس منظر کو مزید اہم بناتا ہے، کیونکہ اگر واقعی جدید میزل نظام حاصل کیے جا رہے ہیں تو یہ اس دعوے کی عملی شکل ہو سکتی ہے۔ روس اور ایران کے تعلقات پہلے ہی اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے کے تحت مضبوط ہیں، اگرچہ اس معاہدے میں باہمی دفاع کی شق شامل نہیں ہے مگر عملی طور پہ دونوں ممالک کئی شعبوں میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، خاص طور پہ توانائی، دفاع اور خطے کی سیاست میں۔ اور حال ہی میں روسی بحری جہاز نے خلیج عمان میں ایرانی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں بھی کی ہیں، جسے مبصرین نے دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے عسکری تعاون کی علامت قرار دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کیوں ایران کو ایسے حساس ہتھیار دے گا؟ تو اس کا جواب عالمی طاقتوں کی سیاست میں چھپا ہے، کیونکہ جب ایک ملک مغربی پابندیوں کا شکار ہو اور دوسرا بھی اسی نوعیت کے دباؤ میں ہو تو دونوں کا ایک دوسرے کے قریب آنا فطری عمل بن جاتا ہے، اور یہی کچھ ماسکو اور تہران کے تعلقات میں دکھائی دیتا ہے، جہاں مشترکہ مفادات نے فاصلے کم کر دیے ہیں۔ دوسری طرف اگر مغربی ممالک اس ممکنہ معاہدے کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو انہیں خدشہ یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس بڑی تعداد میں جدید فضائی دفاع میزائل آ گئے تو خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے گا، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہلے ہی کشیدگی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس خبر کے منظر عام پہ آنے کے بعد سفارتی حلقوں میں خاموش مگر سنجیدہ گفتگو شروع ہو چکی ہے۔
ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھیار دفاعی نوعیت کے ہوتے ہیں، مگر ان کا اثر جارحانہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی ملک کو یقین ہو جائے کہ اس کی فضائی حدود محفوظ ہے تو وہ زمین یا سمندری محاذ پہ زیادہ اعتماد کے ساتھ قدم اٹھا سکتا ہے، اور یہی اعتماد بعض اوقات کشیدگی میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ صرف دو ممالک کے درمیان ایک خفیہ معاہدے کا نہیں رہا، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان جاری خاموش رسا کشی کا بھی حصہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی بڑی قوتیں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن ان کے مفاد کے مطابق رہے، اور جب کوئی نیا دفاعی اتحاد یا اسلحہ معاہدہ سامنے آتا ہے تو وہ اس توازن کو متاثر کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خبر کی آزادانہ تصدیق فوری طور پہ ممکن نہیں ہو سکی، جس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کا بڑا حصہ لیک شدہ دستاویزات اور ذرائع کے اوپر مبنی ہے، اور بین الاقوامی سیاست میں ایسی معلومات اکثر مکمل تصویر نہیں بلکہ اس کا ایک رخ دکھاتی ہیں۔ اس لیے تجزیہ کار محتاط انداز میں اس خبر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر یہ معاہدہ واقعی مکمل طور پہ نافذ ہو جاتا ہے تو آنے والے برسوں میں مشرق وسطیٰ کا عسکری منظرنامہ مختلف ہوگا، کیونکہ جدید میزائل نظام کسی بھی ملک کی دفاعی حکمت عملی میں بنیادی تبدیلی لائیں گے، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو فضائی برتری پر انحصار کرتے ہیں انہیں اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ اچھا، ایک طرف اس معاہدے کی خبریں جو آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن دوسری طرف کچھ مشکوک فلائٹس کی ایران آمد کی اطلاعات ہیں، اور یہ سوال ہے کہ جب عالمی سیاست، عسکری حکمت عملی اور طاقت کا توازن اس قدر نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہو تو ایسی خفیہ یا مشکوک نقل حرکتوں کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں جب مبینہ طور پہ چین اور روس سے آنے والی فوجی کارگو طیاروں نے ایران کی فضائی حدود میں داخل ہو کے لینڈنگ کی تو عالمی مبصرین چونک اٹھے، اس لیے نہیں کہ کارگو پروازیں کوئی غیر معمولی بات ہوتی، اس لیے کہ ان پروازوں کے بارے میں نہ کوئی سرکاری اعلان سامنے آیا، نہ ہی کوئی واضح وضاحت سامنے آئی، مگر فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا نے اتنا ضرور ظاہر کیا کہ یہ عام تجارتی پروازیں نہیں بلکہ بھاری فوجی ٹرانسپورٹ طیارے تھے، جن کی پرواز کا اندازہ اور راستہ غیر معمولی تھا۔ اعداد و شمار یہ بھی سامنے لاتے ہیں کہ ان میں سے بعض طیارے وسطی ایشیائی فضائی راستوں سے گزر کے ایران پہنچے اور کچھ مواقع پہ اپنے ٹرانسپورٹر سگنل بند کر دیے۔ جو عام مسافر یا تجارتی پروازیں شاذ و نادری کرتی ہیں، جبکہ عسکری دنیا میں یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب سامان حساس نوعیت کا ہو یا اس کی نقل و حرکت کو غیر ضروری توجہ سے بچانا مقصود ہو، اور یہی نقطہ تجزیہ کاروں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث بنا، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملا کہ ان پروازوں میں محض عام کارگو نہیں بلکہ ایسا مواد بھی ہو سکتا ہے جسے خفیہ رکھنا ضروری سمجھا گیا۔ اب اگر زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو پہلی واضح بات یہ ہے کہ ایسے طیاروں کی آمد کو محض اتفاق قرار دینا مشکل ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب خطے میں کشیدگی بڑھ چکی ہو، ایران کے دفاعی نظام، جوہری پروگرام اور علاقائی اتحاد عالمی بحث کا موضوع بنے ہوئے ہوں، اور بڑی طاقتیں اپنی اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں مصروف ہوں۔ چنانچہ دفاعی ماہرین اس امکان کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں کہ ان پروازوں میں وہ سامان شامل ہو سکتا ہے جو براہ راست جنگی ہتھیار نہ بھی ہو تو بھی دفاعی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ فضائی دفاعی نظام کے اجزاء ہوں، ریڈار کے حصے ہوں، کنٹرول ماڈیولز یا لانچر سپورٹ یونٹس ہوں، ایسی چیزیں جو حجم میں بڑی اور وزن میں بھاری ہوتی ہیں اور انہیں سمندری راستے کی بجائے فضائی ذرائع سے منتقل کرنا زیادہ محفوظ اور تیز سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر خریدار ملک جلد از جلد اسے اپنے نظام میں شامل کرنا چاہتا ہو۔ اسی تناظر میں روسی سرکاری اسلحہ برآمد کنندہ ادارہ روسو باران ایکسپورٹ کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جن میں جدید دفاعی سسٹمز کی فراہمی شامل ہے۔ دوسرا ممکنہ شعبہ الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی کا ہے، جسے جدید جنگوں میں فیصلہ کن عنصر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آج کی لڑائیاں صرف میزل اور گولہ بارود سے نہیں جیتی جاتی بلکہ ریڈار کو دھوکہ دینے، دشمن کے مواصلاتی نظام کو جیم کرنے اور سگنل انٹیلیجنس حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی عام ہوتی ہے، اور اس نوعیت کا سامان عام طور پہ انتہائی حساس ہوتا ہے، جسے کھلے عام شپمنٹ میں بھیجنے کی بجائے محدود اور محفوظ پروازوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ معاون ساز و سامان کی ہو سکتی ہے، جس میں انجینئرنگ آلات ہوں، مرمتی پرزے ہوں، تربیتی سیمولیٹرز ہوں، جدید نیویگیشن سسٹمز ہوں، کیونکہ کسی بھی دفاعی نظام کی اصل طاقت صرف اس کے میزائل یا لانچرز نہیں ہوتے بلکہ وہ پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جو اسے چلاتا ہے، برقرار رکھتا ہے اور جنگی حالات میں مؤثر بناتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ملک اپنی دفاعی صلاحیت کو تیزی سے بہتر بنانا چاہے تو وہ پہلے سپورٹ انفراسٹرکچر کو مضبوط کرتا ہے۔ البتہ حقیقت اور قیاس آرائی کے درمیان فرق کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مغربی انٹیلیجنس حلقوں کا موقف یہ ہے کہ اگر واقعی بڑی مقدار میں حساس ہتھیار منتقل ہوتے تو سیٹلائٹ نگرانی اور عالمی سرویلنس نظاموں کے ذریعے اس کے واضح شواہد سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض تجزیہ کار جو ہیں وہ خبردار کرتے ہیں کہ ہر غیر معمولی پرواز کو فوری طور پہ اسلحے کی ترسیل کرا دینا درست تجزیہ نہیں ہے۔
لیکن بعض اوقات یہ معمول کی عسکری لاجسٹکس بھی ہو سکتی ہیں جسے غیر ضروری رازداری کی وجہ سے مشکوک سمجھ لیا جاتا ہے۔ پھر بھی ایک بنیادی حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں ایران نے اپنے دفاعی ڈھانچے کو متنوع بنانے کی پالیسی اختیار کی، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن جو ہے وہ تیزی سے بدل رہا ہے اور ممکنہ خطرات صرف روایتی جنگ تک محدود نہیں رہے بلکہ سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور فضائی محاذ بھی اتنے ہی اہم ہو چکے ہیں۔ اس لیے بیرونی تعاون اس حکمت عملی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ اسی دوران امریکہ، روس اور جو دوسرے بلاکس ہیں ان کی بیسیکلی بندر بانٹ کو دیکھیں تو امریکہ کے اتحادی اپنی عسکری موجودگی کو بڑھا رہے ہیں، مزید جنگی طیارے، دفاعی نظام، بحری یونٹس تعینات کیے جا رہے ہیں، جس سے پورا خطہ ایک ایسے اسٹریٹجک شطرنج بورڈ میں بدلتا جا رہا ہے جہاں ہر چال کا مقصد براہ راست حملہ نہیں بلکہ توازن قائم رکھنا ہے، اور اسی توازن کی کشمکش میں ایسی خفیہ پروازیں عالمی توجہ حاصل کر رہی ہیں کیونکہ روس بھی اپنے بلاک کو مضبوط کرنے کے تگودوں میں۔ یوں جب ہم ان مبینہ کارگو پروازوں کو بڑی تصویر میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ چاہے ان میں مکمل ہتھیار ہوں یا صرف دفاعی نظام کے اجزاء ہوں، دونوں صورتوں میں مقصد ایک ہی ہے، یعنی دفاعی تیاری کو مضبوط بنانا اور کسی ممکنہ خطرے کی صورت میں فوری رد عمل کی صلاحیت حاصل کرنا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو عالمی طاقتوں کے درمیان جاری خاموش مقابلے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ جدید دور کی طاقت جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ تیاری، ٹیکنالوجی اور خفیہ نقل و حرکت میں بھی نظر آتی ہے، اور جب تک ان عناصر کو ایک ساتھ نہ دیکھا جائے تب تک کسی بھی واقعے کی اصل اہمیت پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ یوں لگتا ہے کہ ایران کی تیاری فوری ہے اور اسی تیاری کے پیش نظر بارہا مواقعوں کے اوپر امریکہ ایران پہ حملے کو روک چکا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔